الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ واصحابہ اجمعین، اما بعد۔ گفتگو ہماری علم و عمل کے حوالے سے چل رہی تھی۔ امام غزالی نے ایک بار پھر تاکید کرتے ہوئے فرمایا، ایھا الولد، اے عزیز، العلم بلا عمل جنون، علم عمل کے بغیر یہ ایک جنون ہے، پاگل پن ہے۔ یعنی جیسے مجنون ہوتا ہے وہ جو بولتا ہے اس کے نتائج کے بارے میں، اس کے نفع اور نقصان کے بارے میں اسے کچھ بھی پتہ نہیں ہوتا ہے۔ ایسی وہ انسان جو صرف علم حاصل کرتا ہے اور عمل نہیں کرتا، تو گویا وہ جن باتوں کا علم رکھتا ہے ان کے نفع و نقصان سے وہ واقف نہیں ہے اور اس کے بارے میں اس کو یقین نہیں ہے، کیونکہ اگر اسے اپنے علم کے نفع و نقصان کا یقین ہوتا تو وہ اس پر عمل بھی کرتا۔ والعمل بلا علم لا یکون، اور علم کے بغیر عمل کا وجود ہی نہیں ہوتا۔ ظاہر ہے کہ کوئی بھی عمل انجام دیں آپ، چاہے نماز کا ہو، چاہے روزے کا ہو، یا کوئی بھی جسے بھی آپ نیک عمل کہتے ہیں، تو پہلے آپ کو یہ معلوم ہونا چاہیے کہ اس عمل کو انجام کیسے دیا جائے گا۔ نماز اگر پڑھنا چاہتے ہیں تو نماز کی ادائیگی سے پہلے آپ کو نماز کا طریقہ سیکھنا ہوگا۔ روزہ رکھنا چاہتے ہیں تو اس سے پہلے آپ کو یہ معلوم کرنا ہوگا کہ روزہ کیسے رکھا جاتا ہے، کیا چیز روزے میں فرض ہے، کس بنیاد پر روزہ ٹوٹ جاتا ہے اور کس بنیاد پر روزہ ہمارا صحیح نہیں ہوتا، درست نہیں ہوتا، کون سی چیزیں روزے کو ہمارے فاسد کر دیتی ہیں، ان چیزوں کا علم ضروری ہوگا۔ تو والعمل بلا علم لا یکون، بغیر علم کے عمل کا وجود ہی نہیں ہوتا۔ تو دونوں کا آپس میں بڑا گہرا تعلق ہے، نہ علم کو عمل سے جدا کیا جا سکتا ہے، نہ عمل کو علم سے جدا کیا جا سکتا ہے۔ کمال تبھی ہے جب کہ انسان علم کے ساتھ عمل بھی شامل ہو۔ اسی لیے صاحب رسالہ مکیہ نے فرمایا کہ والعلم مع العمل صراط مستقیم، علم جو ہے وہ عمل کے ساتھ کیا ہے؟ صراط مستقیم ہے، سیدھی راہ وہی ہے۔ فرماتے ہیں وعلم، یہ بات ذہن نشین رکھیں، یہ بات اچھی طرح جان لیں، ان علما لا یبعدک اليوم عن المعاصی ولا يحملك على الطاعات لن يبعدك غدا عن نار جہنم۔ فرماتے ہیں کہ یہ بات ذہن نشین کر لیں کہ وہ علم جو آپ کو گناہوں سے نہ روک سکے، وہ علم جو آپ کو گناہوں سے نہ روک سکے، دور نہ کر سکے، نیکیوں پر آپ کو انکریج نہ کر سکے، آپ کو ابھار نہ سکے، تو ایسا علم آپ کو کل جہنم کی آگ سے کیسے دور کر دے گا؟ جب اس علم کا حال یہ ہے کہ دنیا میں آپ کو گناہوں سے دور نہیں کر پا رہا ہے، اور اس علم کے اندر اتنی طاقت نہیں، اتنا پاور نہیں ہے اس کے اندر کہ یہ آپ کو نیکیوں پر ابھار سکے، نیکیوں کے لیے آپ کو پریپیئر کر سکے، تو پھر کیسے امید رکھتے ہیں کہ یہ عمل، یہ علم آپ کا جو ہے وہ کل آپ کو جہنم کی آگ سے بچا لے گا؟ یہ کیسے ممکن ہے نا؟ یہ بالکل ہی ممکن نہیں ہے۔ اس لیے ضروری ہے کہ علم کے ساتھ ساتھ عمل ہو۔ اصل میں انہوں نے فرمایا نا کہ وہ علم جو آپ کو گناہوں سے دور نہ کرے اور نیکیوں پر نہ ابھارے، وہ آپ کو کل جہنم کی آگ سے نہیں دور کر سکتا، نہیں بچا سکتا ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ یہ علم جسے ہم کہہ رہے ہیں نا علم، اس علم کا جو مغز ہے، اس کا جو کرکس ہے، وہ ہم کو ملا ہی نہیں، کیونکہ کسی بھی چیز کو جاننے کے بعد، کسی بھی چیز کے یقین کے بعد انسان عمل کرتا ہے، اور اگر عمل وہ نہیں کر رہا ہے تو گویا حقیقتاً اسے یقین کا وہ درجہ حاصل ہی نہیں ہے۔ جب یقین ہی حاصل نہیں ہوگا تو یہ علم آپ کو جہنم کی آگ سے کیسے بچائے گا؟ مثال کے طور پر ہم جانتے ہیں کہ یہ دوا ہے، ہم نے یہ جان لیا کہ یہ دوا ہے اور اس کا فائدہ یہ ہے اور اس کا نقصان یہ ہے، ٹھیک ہے، لیکن اس کے باوجود
ہم بیمار پڑے ہیں، اب وہ دوا یوز نہیں کر رہے ہیں، وہ دوا ہم یوز نہیں کر رہے ہیں، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ اس علم، وہ جو علم ہم کو حاصل ہوا تھا، ہم نے جو یہ جانا کہ اس علم سے یہ فائدہ ہوگا اور اس دوا سے یہ فائدہ ہوگا اور اس دوا سے یہ نقصان ہوگا، گویا اس کا یقین ہمارے دل و دماغ میں اترا ہی نہیں ہے، ضعف موجود ہے، ویکنس موجود ہے ہمارے یقین کے اندر، ہمارے ایمان کے اندر۔ تو اسی لیے انہوں نے فرمایا کہ وہ علم جو آپ کو گناہوں سے دور نہ کرے، وہ حقیقتاً گویا علم ہے ہی نہیں، اسے علم کہنا ہی نہیں چاہیے، اسے علم کہنا ہی نہیں چاہیے، کیونکہ علم کہتے ہیں، علم کا جو لٹرل میننگ ہوتا ہے وہ ہے علم کا جو ورڈ ہے، عین لام میم کا جو ورڈ جہاں بھی آپ کو آئے گا نا، اس سے جتنے ورڈ بن کے آتے ہیں سب کے اندر کہیں نہ کہیں نشانی اور پہچان کا معنی ہوتا ہے۔ تو علم جو ہے نا وہ معلوم کا پتہ دیتا ہے، جس چیز کا آپ کو علم حاصل ہوا ہے اس کے بارے میں بتاتا ہے یہ۔ تو اگر ہم نے یہ سیکھا کہ یہ چیز اللہ تبارک و تعالیٰ کی رضا اس سے حاصل ہوتی ہے، اور یہ عمل اس سے اللہ تبارک و تعالیٰ کا غضب ملتا ہے اور اللہ تبارک و تعالیٰ ہم سے ناراض ہوتا ہے، جب یہ علم ہم کو حاصل ہوا تو اگر اس علم کے تقاضے کے مطابق ہم عمل نہیں کر رہے ہیں تو اس کا مطلب یہ کہ حقیقتاً وہ علم حاصل ہی نہیں ہوا، کیونکہ اگر علم ہوتا تو ہم اس کے مطابق ایکشن ہمارا سامنے آتا۔ دنیاوی طور پر اس طرح بھی سمجھیں کہ ایک آدمی ہے جو راستے میں جا رہا ہے اور اپنی مستی میں وہ چلا جا رہا ہے، اس کی نظر زمین پر نہیں ہے، لیکن ایک آگے بہت بڑا گڈھا ہے، تو جو دور سے جو دوسرا آدمی دیکھ رہا تھا اس نے فوراً آواز دی، اس کو متنبہ کیا، کہا کہ سامنے گڈھا ہے، گڈھا ہے، گڈھا ہے۔ تو جیسے ہی اس آدمی کی آواز اس کے کانوں میں پہنچے گی اور اس کا یقین اس کے دل میں اترے گا کہ یہ آدمی کہنے والا سچا ہے، فوراً ہی اس کا قدم رک جائے گا کہ نہیں رکے گا؟ رک جائے گا۔ اور اگر اس آدمی کے آواز دینے کے باوجود اس کے قدم نہیں رکے تو اس کا مطلب کہ اسے علم حاصل ہی نہیں ہوا، یا تو اس نے اس علم کو ریجیکٹ کر دیا، رد کر دیا، یا اس کا یقین اسے حاصل نہیں ہوا۔ اب ہم قرآن و حدیث کی آیات پڑھ رہے ہیں، علماء کی باتیں سن رہے ہیں، باتیں سننے کے باوجود علم حاصل ہو رہا ہے لیکن اس کے مطابق عمل نہیں ہے، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ حقیقتاً علم ہمیں حاصل ہوا ہی نہیں۔ اور یہ جو علم حاصل ہونے کے باوجود جو کہا جاتا ہے کہ علم حاصل نہیں ہوا، اسی کو علماء تعبیر کرتے ہیں کہ علم تو حاصل ہو گیا، یعنی اس کا چھلکا تو حاصل ہو گیا، لیکن اس کا جو کرکس ہے، مغز ہے، وہ حاصل نہیں ہوا، اس کا جو ایک اصل چیز ہے وہ چیز حاصل نہیں ہوئی۔ اسی کو علماء اور صوفیہ جو نور علم سے تعبیر کرتے ہیں، نور علم سے، علم تو حاصل ہو گیا لیکن نور علم حاصل نہیں ہوا۔ جب علم کا نور حاصل ہوتا ہے تو وہ آپ کو لائٹ دکھاتا ہے، روشنی دکھاتا ہے، راستہ دکھاتا ہے، تو گویا آپ کے پاس بس علم رہا، اس کا چھلکا رہ گیا اور اس کا جو مغز تھا وہ آپ کو ملا ہی نہیں۔ ایسے ہی وہ علم کس کام کا جو آپ کو نیکی پر نہ ابھارے، اچھے کام پر، ہم جانتے ہیں کہ اس کا یہ فائدہ ہے لیکن اس کے باوجود ہم اس کے مطابق عمل نہیں کر رہے ہیں۔ جانتا ہوں ثواب طاعت و زہد پر طبیعت ادھر نہیں جاتی، جانتے ہیں ہم تقریر کے لیے ہم جب گفتگو کرتے ہیں تو ہم خوب تمام تر دلائل کے ساتھ ہم یہ کہتے ہیں کہ اس کا یہ فائدہ ہے، اس کا یہ نتیجہ ہے، اور اس کی یہ فضیلت ہے، اس کی یہ فضیلت ہے، لیکن تمام فضیلتوں کے باوجود، تمام فضیلتوں کے بیان کے باوجود خود وہ بات ہمارے دل کی گہرائی میں نہیں اتری ہے، اس لیے وہ ہمارے عمل میں نہیں آ رہی۔ علماء نے فرمایا کہ صوفیہ فرماتے ہیں، حضرت شیخ شرف الدین یحییٰ منیری رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں اپنے مکتوبات میں کہ صوفیہ کی نیندیں تو اس بات پر حرام ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے کہ الم یعلم بان اللہ یری، کیا انسان کو اس بات کا یقین نہیں ہے کہ اللہ اسے دیکھ رہا ہے؟ کیونکہ اگر اسے یقین ہوتا کہ اللہ دیکھ رہا ہے تو گناہ کیسے کرتا؟ تو یہ علم جس سے آپ کو نور علم حاصل نہ ہو اور جس کی بنیاد پر آپ عمل تک نہ پہنچیں، یہ آپ کو کل جہنم سے نہیں بچائے گا، کیونکہ جہنم کو سے بچانے کا جو تعلق ہے وہ عمل سے ہے۔ فرمایا آگے کہ وَإِذَا لَمْ تَعْمَلِ الْيَوْمِ، آج اگر ہم عمل نہیں کرو گے، وَلَمْ تَدَارَكِ الْأَيَّامَ الْمَاضِيَةَ، اور تم نے گزشتہ جو تمہاری جو زندگی کا حصہ گزر گیا ہے اس کا کمپنسیشن نہیں کیا تم نے،
اس کی تلافی نہیں کی تم نے، تو پھر کیا ہوگا؟ اسی حالت میں، اس بے عملی کی حالت میں اس دنیا سے چلے جاؤ گے، اسی بے یقینی کی حالت میں دنیا سے چلے جاؤ گے، اور پھر اللہ کی بارگاہ میں جب حاضر ہوگے تقول غدن، تو کل تم قیامت کے دن کہو گے فرجعنا نعمل صالحا، اے اللہ اب ہم کو دنیا میں لوٹا دے، ہم اچھا عمل کریں گے۔ جو اللہ نے مہلت دی تھی اس کو یوز نہیں کیا ہم نے، جو ٹائم دیا تھا اس کو استعمال نہیں کیا ہم نے، لیکن جب کل قیامت کے دن اللہ کی بارگاہ میں حاضر ہوں گے اپنی آنکھوں سے سارا انجام دیکھ لیں گے، چونکہ پہلے بلیو تھا ہی نہیں نا، سینگ از بلیونگ، اب دیکھ رہا ہے تو وہ یقین کر رہا ہے نا، تو وہاں پر یقین ہو جائے گا، اب وہ تمنا کرے گا فرجعنا نعمل صالحا، ہم کو لوٹا دے، ہم اچھا عمل کریں گے۔ اللہ رد کر دے گا، اس وقت اللہ رد کر دے گا، کلا ہرگز نہیں، انہا کلمۃ هو قائلها، بس یہ کہنے کی بات ہے، اب کہاں لوٹنا ہے؟ جو کچھ کرنا تھا کر چکے، اب پچھتائے کا ہوت ہے جب چڑیاں چگ گئی کھیت، اب کیا ہونے والا ہے؟ فیقال، تو اس وقت کہا جائے گا یا احمق انت من هناك تجی، اے احمق تم یہیں سے آ رہے ہو، یعنی تمہاری دنیا ہی سے تو آ رہے ہو، وہیں سے تو آ رہے ہو، تم کہاں سے آ رہے ہو؟ جہاں لوٹنے کی بات کر رہے ہو تو ہم نے پہلے ہی تم کو وہاں پہنچایا تھا، تم کو موقع دیا تھا، ٹائم دیا تھا، زندگی دی تھی، روزی دی تھی، صحت دیا تھا، جسم دیا تھا مضبوط، ساری نعمتیں عطا کی تھی، سارے اسباب ہم نے مہیا کیے تھے، لیکن اس کے باوجود تم تو مگن رہے اپنی دنیا میں، اسی کو یقین سے جانتے رہے۔ اور دیکھیں کہ یقیناً انسان کا جو یقین ہے نا، انسان کا اپنے دین پر جو یقین ہے نا، وہ چائے کی جو لذت ہوتی ہے اس سے بھی کم ہے، اس سے بھی کم ہے، اس لیے کہ چائے کی لذت پہ ہمیں یقین ہے تو ہم ٹائم ٹو ٹائم اس کو برابر اپنے روٹین کے مطابق ہم لیتے ہیں، کیونکہ معلوم ہے کہ اس سے ہم کو لذت ملتی ہے، اس سے سکون ملتا ہے، اس کا یہ فائدہ ہے۔ لیکن دین کی بات آتی ہے تو پھر انسان جو ہے طرح طرح کے ٹال مٹول، مختلف قسم کے بہانے اور نہ جانے کیسی کیسی چیزیں سامنے آتی ہیں، اور اس کی بنیاد پر انسان عمل سے رک جاتا ہے۔ یعنی ادنا جو چیزیں، چھوٹی چھوٹی جو چیزیں ہیں، جن دنیا کی چیزیں جن پر ہمارا ایمان ہے، ہم کو معلوم ہے کہ پانی پیاس بجھاتا ہے، کھانے سے پیٹ بھرتا ہے، تو برابر ٹائم پہ ہم لیتے ہیں، اس کا مطلب کہ اس پر جو یقین ہے اس یقین سے بھی کمزور ہمارا یقین ہے یہ ایمان کا۔ فرماتے ہیں ایھا الولد، اے عزیز، اجعل الہمت فی الروح، اپنی روح کے اندر ہمت پیدا کرو، حوصلہ پیدا کرو، جوش پیدا کرو، کوئی اپنی ہمت کو بلند رکھو، اس کو مضبوط رکھو، اس کو قوت عطا کرو۔ لیکن روح کے اندر قوت پیدا کیسے ہوگی؟ الا بذکر اللہ تطمئن القلوب، اللہ کے ذکر سے دلوں کو اطمینان ملتا ہے نا، تو اس کے اندر ہمت پیدا کرو، والہزیمۃ فی النفس، اور نفس کے اندر شکست خوردگی پیدا کرو، اس کو توڑ دو، اس کو ڈیفیٹ دے دو، ٹھیک ہے؟ چونکہ نفس جو ہے نا شیطان کی سواری ہے، نفس خود نفس جو ہے نا وہ ایکچولی وہ شر کا آلہ نہیں ہے، اصلاً شیطان یوز کرتا ہے اس کو، یہی وجہ ہے کہ جب نفس کی ہم تربیت کر دیتے ہیں تو وہی نفس لوامہ مطمئنہ بن جاتا ہے، تو فی نفسی، نفس جو ہے اپنے آپ میں نفس امارہ بالسوء جو ہے نا، وہ نفس جو شر کی طرف مائل ہوتا ہے، جب شیطان اسے یوز کرتا ہے تو وہ برائیوں کا حکم دیتا ہے۔ تو اس لیے کس کو ڈیفیٹ دینا ہے؟ نفس کو ڈیفیٹ دینا ہے، کیونکہ نفس اگر کمزور ہو گیا، جب سواری شیطان کی کمزور ہو جائے گی تو شیطان برائی کا وسوسہ ڈالے گا کیسے؟ آپ کو برائی پر ابھارے گا کیسے؟ انکریج کیسے کرے گا؟ آپ کو لے کیسے جائے گا برائی تک؟ اس کی سواری توڑ دیجئے نا، نفس کو ڈیفیٹ دیجئے۔ اسی لیے صوفیہ کی ساری محنتیں نفس پر ہے نا، تزکیہ نفس، ویزکیہم، تزکیہ، پیوریفیکیشن، اسی پر پوری ان کی محنت ہے، ساری جد و جہد تصوف کا پورا دار و مدار جو ہے اسی پر ہے۔ والموت فی البدن، اور جسم کے اندر موت کو ڈال دیجئے، یعنی ہمہ وقت موت کے لیے تیار رہیے، خوف نہ ہو۔ کیوں؟ لأن منزلک القبر، اس لیے کہ تمہاری منزل قبر ہے۔ وَأَهْلُ الْمَقَابِرِ يَنْتَظِرُونَكَ فِي كُلِّ لَحْظَةٍ مَتَى تَصِلُ إِلَيْهِمْ، اور قبر والے جو ہیں وہ آپ کے انتظار میں ہیں کہ کب آپ ان کے پاس جائیں گے۔
ویٹ کر رہے ہیں آپ کو، انتظار کر رہے ہیں آپ کا. نہیں کہتے ہیں کہ جب جانا ہی ہے وہاں، ہم کو معلوم ہے کہ ہماری آخری منزل وہی ہے، سب کو معلوم ہے. یہ کس کو معلوم نہیں ہے؟ یہی تو ایک چیز ایسی ہے جو ڈسپیوٹیڈ نہیں ہے نا، ورنہ ساری چیزیں ڈسپیوٹیڈ ہیں. سب کے نزدیک کنفرم ہے کہ جانا ہے اس دنیا سے. تو کہہ رہے جب جانا ہی ہے تو ایاک ثم ایاک ان تصل الیہم بلا زاد، پھر خیال رکھو اس بات کا کہ بغیر سامان سفر لیے مت جانا. اور سامان سفر سب سے بہترین کیا ہے؟ قرآن نے کہا فإن خیر الزاد التقوی. سب سے بہترین سامان سفر جو ہے نا، راستے کا جو سامان ہے وہ کیا ہے؟ تقوی ہے. اس کو اکٹھا کر لیں، اعمال صالحہ کو اکٹھا کر لیں، نیک چیزوں اچھی چیزوں کو اکٹھا کر لیں اپنی زندگی میں. وَفَعَلُوا الْخَيْرَ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ. اچھے اچھے کام کرو تاکہ تم فلاح پا جاؤ، تاکہ تم سکسیسفل ہو جاؤ. حضرت سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ هذه الاجساد، یہ جو ہماری باڈی ہے نا، ہماری جو جسم ہے نا، یہ دو ہی چیز ہیں، ان کی دو ہی حالت ہے. یا تو یہ پرندوں کا پنجڑا ہے، ٹھیک ہے، یعنی روح کا پرندہ اس کے اندر رہ رہا ہے، ٹھیک ہے، اور روحانی صفات اس کے اندر موجود ہیں، اسپریچولیٹی، اسپرٹ اور اسپریچولیٹی اس کے اندر موجود ہے، اس کا یہ سینٹر ہے، اس کا یہ مرکز ہے. یا او استبل الدواب، یہ جانوروں کا استبل ہے، یہ جانوروں کے رہنے کی جگہ ہے. یہ اب ظاہر سی بات ہے کہ اگر اس کو آپ روح کو آپ نے مضبوط کیا ہے، اس کو قوت عطا کرنے والی چیزیں آپ نے عطا کی ہیں، آپ نے دی ہیں، وٹامنس دیے ہیں آپ نے اس کو، روح کے وٹامنس آپ نے اس کو دیے ہیں، تو پھر کیا ہے؟ یہ قفص الطیور، یہ پرندوں کا پنجرا ہے. کون سا پرندہ؟ وہ پرندہ جو عالم امر سے آیا ہے، پرندہ جو عالم امر سے آیا ہے. یسألونک عن الروح قل الروح من امر ربی. اور روحانیت، علویت، یہ کیا ہے؟ یہ ساری چیزیں انسان کو خیر پر ابھارتی ہیں، نیکیوں پر ابھارتی ہیں، اچھے اچھے کام پر ابھارتی ہیں. لیکن جب یہی ہم نے پہلے بھی ذکر کیا تھا کہ قرآن کریم میں اللہ نے فرمایا لقد خلقنا الانسان فی احسن تقویم ثم رددناہ اسفل سافلین. تو یا تو آپ احسن تقویم پہ ہیں، اگر احسن تقویم پہ ہیں تو یہ قفص الطیور ہے، پرندوں کا پنجرا ہے یہ، ٹھیک ہے. اور اگر ثم رددناہ اسفل سافلین والی کیفیت میں چلے گئے ہیں آپ، تو اس کا مطلب یہ کہ آپ کا جو سینہ ہے نا، آپ کا جو سینہ ہے، یہ آپ کا جو جسم ہے، یہ جانوروں کے باندھنے کی جگہ بن چکا ہے. قرآن کریم میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا نا کہ اولئک کالانعام بل هم اضل، یہ جانوروں کی طرح ہیں بلکہ جانوروں سے بھی بدتر. فرماتے ہیں کہ فتفکر فی نفسک من ایہما انت، خود ہی سوچ کے بتاؤ کہ کس میں سے ہو تم. اپنا انٹروسپیکشن خود ہی کر لیجئے نا، آپ دیکھ لیجئے نا کہ ہم کس کیٹیگری میں ہیں، یہ ہمارا کام ہے. اور اس کے بعد پھر اپنے سے فتویٰ پوچھ لیجئے، استفتی قلبک، اپنے دل سے فتویٰ پوچھ لیجئے. اگرچہ لوگوں نے آپ کی تعریف کی ہو کہ آپ بہت اچھے ہیں، آپ بڑے نیک ہیں، بڑے صالح ہیں، بہت متقی انسان ہیں، لیکن خود آپ چیک کر لیجئے اپنے آپ کو. آپ خود سے جب چیک کریں گے تو آپ کو پتہ چل جائے گا، حقیقت کا پتہ چل جائے گا کہ لوگ کیا کہتے ہیں وہ صحیح ہے یا حقیقتاً بات کچھ اور ہے. ان کنت من الطیور العلویہ، اگر تم آسمانی پرندوں میں سے ہو، یعنی اس پرندوں میں سے ہو، تمہارے اندر وہ روحانیت غالب ہے جو عالم امر سے آئی ہے. فحین تسمع طنین طبل ارجعی الی ربک تصیر صاعدا الی ان تقعد فی اعالی بروج الجنان. کٹ گیا.
جی آواز نہیں آ رہی تھی، اچھا ڈسکنیکٹ ہو گیا تھا۔ تو فرماتے ہیں کہ فتفکر فی نفسک من ایہما انت، آپ خود غور کیجئے کہ آپ کس میں سے ہیں۔ آپ کے اندر روحانیت ہے، آپ کا دل جو ہے وہ روحانی صفات کا مرکز ہے، اسپریچول کوالٹیز کا سینٹر ہے، یا جو ہے یہ جانوروں کا استبل ہے، گھوڑے کا استبل ہے۔ اگر آپ کے اندر روحانیت ہے، اسپریچولیٹی ہے، تو کہتے ہیں کہ جب اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے آپ کو یہ ندا آئے گی ارجعی الی ربک، گویا موت کے وقت جو ہے نا ہر بندہ مومن کے لیے جو کہ صالح ہے، متقی ہے، اگر اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کو وہ قوت عطا کی ہوگی کہ جس کی بنیاد پر وہ اللہ کے اس فرمان کو سن سکے، ارجعی الی ربک، کیونکہ رب تعالیٰ کا یہ کلام ہے، یہ کلام فانی تو ہے نہیں، یہ تو جاری ہے، جب چاہے انسان سن سکتا ہے اگر اللہ تبارک و تعالیٰ نے وہ قوت عطا کی ہے تو گویا جب انسان دنیا سے جا رہا ہے تو اللہ سے ندا آ رہی ہے اللہ کی طرف سے کہ ارجعی الی ربک، اس کے نفس کو ندا آ رہی ہے ارجعی الی ربک، اپنے رب کی طرف پلٹیے۔ کس حال میں؟ راضیۃ مرضیہ، جب یہ ندا آئے گی تو کہتے تصیر صاعدا، تو تم بلندی اختیار کرتے ہوئے، چڑھتے ہوئے، بلند ہوتے ہوئے اللہ کی بارگاہ میں جنت کے بلند جو مقامات ہیں ان مقامات تک آپ پہنچ جائیں گے، جیسا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا اہتز عرش الرحمن لموت سعد بن معاذ، سعد بن معاذ کی موت کی وجہ سے اللہ تبارک و تعالیٰ کے عرش جو ہے وہ ہل گیا، ہے نا؟ یعنی یہ تمہاری وقعت ہوگی، تمہارا یہ مقام ہوگا، تمہاری یہ بلندی ہوگی۔ ارجعی الی ربک راضیۃ مرضیہ فادخلی فی عبادی وادخلی جنتی۔ لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ جب آپ کو وہ قوت عطا فرمائے گا، وہ کان عطا فرمائے گا، وہ قوت سماعت عطا فرمائے گا، تب یہ بات آپ سن سکیں گے۔ والعیاذ باللہ ان کنت من الدواب، اور اگر تم جانوروں میں سے رہ گئے، تمہارا جو قلب ہے وہ حیوانی صفات کا مرکز بن کے، اینیمل کی جو کوالٹیز ہے وہ کوالٹیز آپ کے اندر رہ گئی، انسانیت پیدا ہی نہ ہو سکی، روحانیت آپ کے اندر پیدا ہی نہ ہو سکی، تو جیسا کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے کہ اولئک کالانعام بل هم اضل، کہ وہ جانوروں کی طرح بلکہ اس سے بھی بدتر، تو کہہ رہے ہیں فلا تأمن انتقالک من زاویۃ الدار الی حاویۃ النار، تو کہہ رہے ہیں پھر آپ بے خوف کیوں بیٹھے ہو اس بات سے کہ تم کو اس دنیا سے جانا ہے اور پھر جہنم کی گہرائی میں پہنچنا ہے نا؟ القبر روضۃ من ریاض الجنہ اور حفرۃ من حفر النیران، کہ قبر جو ہے وہ جنت کے باغوں میں سے ایک باغ ہے یا جہنم کے گڈھوں میں سے ایک گڈھا ہے۔ رویہ ان الحسن البصری رضی اللہ عنہ اعطی شربۃ من ماء بارد، حضرت حسن بصری کو ایک گلاس ٹھنڈا پانی دیا گیا۔ تو انسان کے اندر جو ایک روحانی احساس ہوتا ہے، اسپریچول جو سینس ہے اس کا، جو ہمیشہ اس کو اپنے رب سے کنیکٹ کر کے رکھتا ہے، اس احساس کی بنیاد پر جب فلما اخذ القدح، جب انہوں نے پیالے کو لیا اپنے ہاتھ میں جب پیالے کو لیا تو غشی علیہ، بے ہوش ہو گئے، ایک گلاس ٹھنڈا پانی اپنے ہاتھ میں لے کر کے بے ہوش ہو گئے، اب وہ گلاس آپ کے ہاتھ سے گر گیا، جب ہوش میں آئے قیل لہ، پوچھا گیا ما لک یا ابا سعید، اے ابو سعید کیا بات تھی؟ ابو سعید آپ کی کنیت ہے یہ حسن بصری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی۔ تو فرمایا کہ اصل بات یہ ہے کہ جب میں نے ٹھنڈے پانی کا ایک گلاس لیا تو مجھے جو جہنمیوں کی حالت یاد آ گئی، جو قرآن کریم میں ذکر کی گئی کہ جہنمی کل قیامت کے دن جنت والوں سے کہیں گے، جھانک کر کے اپنی جہنم سے ان کی یہ آرزو ہوگی، کہیں گے ان افیضوا علینا من الماء او مما رزقکم اللہ، اگر تمہارے پاس تھوڑا سا پانی ہو تو دے دینا، کچھ کھانے کے لیے ہو تو دے دینا، تو یہ آرزو ان کی آرزو ہی رہ جائے گی۔ اللہ نے فرمایا آگے قرآن میں کہ مما حرمہما علی الکافرین، اللہ نے ان دونوں چیزوں کو حرام قرار دے دیا ہے کافروں پر، ان کو کہاں یہاں ملنے والی یہ نعمتیں؟ تو یہ جو نعمتیں جو ہم یہاں یوز کر رہے ہیں، کھا رہے ہیں، ان نعمتوں کے مستحق وہاں بھی ہم ہوں گے یا نہیں ہوں گے؟ یہ ہمیں سوچنے کی ضرورت ہے۔ انسان کے اندر سے اصل میں جو انسان کا شعور ہے، احساس ہے، انسان
اپنی اچھائی اور برائی کے بارے میں سوچتا ہے نا، سوچتا ہے، اپنے دل سے سوچتا ہے، وہ تو دنیا کی ساری اچھائی اور برائی کے بارے میں سوچتا ہے، اس کا سینس بہت اچھی طرح کام کرتا ہے۔ لیکن جب اسپریچول سینس کی بات آتی ہے، روحانی شعور کی بات آتی ہے، تو بہت ہی نچلے طبقے میں چلا جاتا ہے۔ ثم رددناہ اسفل سافلین۔ یہ سینس کن کو ملتا ہے؟ الا الذین آمنوا وعملوا الصالحات، جو لوگ ایمان لائے اور عمل صالح کرتے ہیں انہی کو یہ سینس ملتا ہے۔ قلب میں ایک احساس ہو، اگر کوتاہی بھی ہے تو کم سے کم اس کوتاہی کا احساس ہو۔ جب تک کوتاہی کا احساس ہے، اس کا مطلب یہ کہ نفس لوامہ موجود ہے، ملامت کرنے والا نفس جو ہے موجود ہے، جو جب وہ موجود ہے تو وہ ہمیشہ آپ کو خیر کی طرف لے جائے گا۔ خیر آپ خیر کو انجام دے پائیں یا نہ دے پائیں، اچھا عمل کر پائیں یا نہ کر پائیں، لیکن وہ آپ کو اکساتا رہے گا، وہ آپ کو غلطیوں پر ٹوکتا رہے گا، آپ کو الارم کرتا رہے گا، متنبہ کرتا رہے گا۔ یہ آپ کا کام ہے کہ آپ کتنا جو ہے اس کی تنبیہ سے اپنے آپ کو متنبہ کرتے ہیں، اپنے آپ کو ہوشیار کرتے ہیں، اور کتنی تیاری کرتے ہیں۔ خلاصہ کلام یہ ہے کہ ہم سب کو اپنے اندر ایک اسپریچول سینس پیدا کرنے کی ضرورت ہے، جو ہمارا کام کرتا رہے، جس کی بنیاد پر یعنی نفس کو ہمارے کم سے کم ہمارا نفس، ہم اپنے نفس کو اتنی قوت اور ایسی چیزیں دیتے رہیں کہ جس کی بنیاد پر وہ لوامہ کم سے کم بنا رہے، ریپروچ کرتا رہے اندر سے، آپ کو ملامت کرتا رہے، غلط ہو جائے تو فوراً توبہ پہ ابھارے، وہ آپ کو کہے کہ یہ کیا کر لیا تم نے، ریپینٹنس پہ ہم کو ابھارے، وہ بتائے کہ نہیں یہ جو ہوا سو غلط تھا، اور اس سے توبہ کرو، اس سے رجوع کرو، اپنے آپ کو اچھے راستے کی جانب لے جاؤ۔ اگر یہ چیز ہے باقی تو زندگی باقی ہے، روحانی زندگی باقی ہے۔ اور اگر یہ چیز مردہ ہو گئی اور پھر ہمارا نفس جو ہے وہ برائیوں کی وجہ سے نفس امارہ میں تبدیل ہو گیا، تو پھر جب تک اللہ تبارک و تعالیٰ کی توفیق متوجہ نہ ہو تب تک ہم جو ہے کچھ بھی نہیں کر سکتے ہیں، پھر ہم گناہوں میں ڈوبے رہیں گے۔ کچھ ایک زمانہ وہ بھی آئے گا کہ جب گناہ ہی اچھے لگیں گے، اسی میں ٹیسٹ ملے گا، حیوانی ٹیسٹ ہے نا، انسانی اور روحانی ٹیسٹ نہیں، اور پھر انسان اسی کا عادی رہ کر دنیا سے چلا جائے گا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں دست دعا ہوں کہ مولا کریم ہم سب کو اپنے اندر اس روحانی احساس کو بیدار کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اپنے نفس کو کم سے کم اس درجے پر رکھیں کہ وہ لوامہ رہے۔ اللہ ہمارے گناہوں کی مغفرت فرمائے۔ وصلی اللہ تعالی علی خیر خلق سیدنا و مولانا محمد و آلہ و اصحابہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین۔